ویلاگ کے اندر یہ ایک پکچر دکھانا چاہوں گا. یہ ذرا دیکھیے گا اس پکچر کو کہ کسی نے ایکچولی اس جہاز کے حوالے سے, یہ امریکن لڑاکا طیاروں کے حوالے سے جو ہے یہ تصویر شیئر کی ہے کہ وہ جہاز نے اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے جو ہے وہ اتنا زخمی ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو سہارا لینے کی جو ہے وہ ضرورت پڑ رہی ہے اور چور چور ہوا ہوا ہے, پٹیاں اس نے باندھی ہوئی ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ڈپکشن کی ہوئی ہے کہ اس وقت امریکن جہازوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور ابھی پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ جناب 16 جہاز جو ہے جس میں UAVs بھی شامل ہیں وہ اب تک جو ہے تباہ ہو چکے ہیں امریکہ کے. لیکن کہنا ان کا یہ ہے کہ جناب ہم پھر بھی جنگ جو ہے وہ جیت رہے ہیں. تو نہ ایران کے اندر کوئی تبدیلی ہو رہی ہے, ایران ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہے, مستحکم کھڑا ہے, اسے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی, لیکن امریکہ پھر بھی بار بار جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے. سو میرے خیال میں یہ تصویر جو ہے بڑی زبردست ڈپکشن دیتی ہے کہ اس وقت امریکن کی ایکچوئل سچویشن آن گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے. چند ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے. سب سے پہلی ویڈیو جو ہے یہ جناب الجزیرہ کی جانب سے یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی گئی, جس میں لکھا ہوا ہے جی شمالی اسرائیل میں ایرانی میزائل کے ٹکڑے گرنے کے جو مناظر ہیں وہ یہاں پہ ریکارڈ ہوئے. اور آپ اس میں دیکھیے گا کہ کیا صورتحال ہے کہ مختلف ایریاز کے اندر جو جہاز گرتے ہیں, جو میزائلز گرتے ہیں یا ان کے فریگمنٹس گرتے ہیں آ کے, تو اس کی وجہ سے گلیوں میں, بازاروں میں اور لوگوں کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ یہ آ کے جب گرتے ہیں تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور کتنا خوف و ہراس پھیلتا ہے جب اس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آتی ہیں کہ آسمان کے اندر جو ہے وہ روشنیاں بلند ہو رہی ہوں تو لوگوں کی جو ہے اس وقت کیا سوچ ہوتی ہے. اس سے آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو سکتا ہے یہ ایک گاڑی کو کس حد تک نقصان پہنچا, کیونکہ گاڑی کے اوپر جو ہے وہ یہ فریگمنٹس وہاں پہ آ کے گرے تھے. اس کے علاوہ یہ اسی طرح ایک اور فوٹیج ہے, یہ بھی اسرائیل کی فوٹیج ہے جس میں دکھایا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے جب ایرانی میزائل وہاں پہ اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کس طرح انٹرسپٹ کیا جاتا ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے. اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, یہ بھی یہ پریس TV کی جانب سے جو ہے ایکچولی جاری کی گئی ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی میزائل جو ہیں جب وہ اسرائیل کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صرف وہ اس کا جو کلسٹر ہے اس کو صرف اندازہ کیجئے گا کہ یہ بیسکلی جب وہاں پہ جاتا ہے اور اس کے بعد کس حد تک جو ہے وہ ڈویژن ہوتی ہے اس کے اندر, مطلب 20 سے زائد مختلف چھوٹے چھوٹے بم جو ہیں وہ یہ بنتے ہیں اور پھر ایک ہی جگہ جا کے جب یہ گرتے ہیں تو مختلف ایک ہی ایریا کے اندر جو ہے وہ دھماکے ہوتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو میونیشنز ہوتے ہیں جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. مقصد ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑے علاقے کے اندر جو ہے مختلف چھوٹے 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 دھماکے کیے جائیں اور زیادہ نقصان جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ ان کلسٹر بمز کا بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج ہے اور یہ ہے جناب RT کی جانب سے کہ وہاں پہ عید کی نماز کے لیے جو فلسطینی اکٹھے ہوئے تھے, جب وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ لاٹھی چارج کیا گیا ہے کہ جناب یہ عید نہ منا سکے. مطلب کس حد تک ظلم کی انتہا ہے کہ ایک خوشی کا موقع ہے رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کے لیے جو نماز پڑھنے کے لیے نمازی جاتے ہیں ان کو یہ لوگ نماز تک نہیں پڑھنے دیتے. یہ صورتحال آپ صرف ایک منٹ کے لیے, میں بار بار اکثر یہ کہتا ہوں کہ چاہے ایران کے مسلمان ہو چاہے اور کسی بھی مسلم ملک کے مسلمان ہو, ظاہری بات ہے چاہے وہ سعودی عرب میں ہیں, قطر میں ہیں, متحدہ عرب امارات میں ہیں, صرف میں ایک منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ وہاں پہ جو فیملیز اس وقت رہ رہی ہیں وہاں پہ مائیں اپنے بچوں کو کس طرح گلے سے لگا کے رکھتی ہوں گی کہ اللہ نہ کرے کہ اگلا بم جو ہے وہ ہمارے گھر پہ خدا نخواستہ نہ آ کے گر جائے, یا ان کی کیا سوچ ہوتی ہوگی رات کو جب وہ سوتے ہوں گے, بچے سو رہے ہوں گے, وہاں پہ بموں کی آواز آ رہی ہے, میزائلوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ان بچوں کے ذہنوں کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہوگا, وہ کس ڈر وہ کس خوف کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے. اب یہ فوٹیج جب میں دیکھتا ہوں جو فلسطین سے یہ فوٹیج آتی ہے کہ جناب عید کی نماز, اب ظاہری بات ہے پاکستان میں جو ہے وہ کل عید منائی جا رہی ہے اور جب یہاں کے لوگ, آپ صرف ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور وہاں پہ لاٹھی چارج کر دیا جائے یا وہاں پہ آنسو گیس کی شیلنگ کر دی جائے اور آپ وہاں پہ نماز تک نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ہے وہ زندگی جو فلسطینی اس وقت وہاں پہ گزار رہے ہیں کہ وہ ایک سکون سے اپنی عید کی نماز بھی جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور حیفا میں یہ بھی اسرائیل کی فوٹیج ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے ایکچولی پچھلے ویڈیو میں ڈفرینٹ اینگل سے ہم نے آپ کو چند ویڈیوز دکھائی تھیں کہ حیفا کے اندر جو اسرائیل کا شہر ہے وہاں پہ جو آئل ریفائنری کو ایران کی جانب سے ہٹ کیا گیا ہے اسی کی ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. بڑا کلوز, بڑے مطلب قریب سے یہ فوٹیج بنائی گئی ہے اور اس آئل ریفائنری میں جو دھماکے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو اٹھنے والا دھواں ہے وہ آپ کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ حیفا آئل ریفائنری ہے جس کے میزائل ایرانی میزائل گرنے سے جو ہے وہاں پہ تباہی ہوئی ہے اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے سپلائز جو ہیں اس وقت وہاں پہ رکی, بلکہ اسرائیل کے ایک پورے شہر کی لائٹ جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئی. اب وہاں پہ لائٹ واپس آ چکی ہوئی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو ہے پوری شہر کی لائٹ بھی جو ہے وہ ڈسٹرپٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہے اور یہ اے بی سی نیوز ایکچولی امریکن نیوز آؤٹ لیٹ ہی ہے, اس نے یہ خبر دی ہے, بڑی انٹرسٹنگ, اس کی ٹویٹ ایکچولی پڑھنے والی ہے. اس میں کہتے ہیں جی این ABC نیوز انالیسس آف سیٹلائٹ امیجری اینڈ ویریفائڈ ویڈیو سجیسٹ دیٹ ایٹ لیسٹ 10 ریڈار سائٹس, 10 ایسی جگہ جہاں پہ امریکی ریڈارز نصب ہیں,
used by the US and allies have been struck by Iranian drones or missiles since the start of the war. یہ ABC کی نیوز ہے. یعنی کہ 10 مختلف ریڈار سائٹس جو ہیں. اب ریڈار جو ہوتے ہیں نا, وہ میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس کی اہمیت کے بارے میں شاید لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ وہ آپ کی آنکھ اور آپ کے کان ہیں. ریڈار کسی بھی جنگ میں آپ کی آنکھ اور آپ کی کان ہے. وہ آپ کو وہ دکھاتا ہے جو آپ ایکچولی نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر دور سے بھی اگر کوئی میزائل فائر ہوتا ہے تو یہی ریڈارز ہوتے ہیں جو اس کو پہلے سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, اور آپ اس کے لیے پھر پہلے سے تیاری کرتے ہیں. وہی ریڈارز جو ہیں اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب آپ نے کون سا انٹرسیپٹر جو ہے وہ کہاں پہ پھینکنا ہے اور کس طرح اس کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ آنے والے میزائل کو تباہ کیا جا سکے. سو یہ ریڈارز کی اہمیت ہے, یہ ٹیکنالوجی کی اہمیت ہے کسی بھی وار کے اندر. تو میں یہ ظاہری بات ہے اب آج کے جو ریڈارز ہیں وہ اور بھی زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں, اور آج یہ ریڈارز تو اب سے نہیں پچھلے کئی دہائیوں سے استعمال ہو رہے ہیں, لیکن آج کے جو ریڈارز ہیں, جو لیٹسٹ ریڈارز ہیں, وہ تو اب اس حد تک ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ یہاں سے مطلب کئی ہزار کلومیٹر دور ابھی صرف میزائل فائر ہوتا ہے, یا ایون وہاں سے لڑاکا طیارہ, کسی دشمن کا لڑاکا طیارہ ابھی صرف ٹیک آف کرتا ہے تو یوں کر کے آپ اپنے ریڈار کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے موومنٹ ہوئی ہے. سو 10 مختلف ریڈار سائٹس جو اس جنگ کے اندر امریکہ اور اسرائیل کی مدد کر رہے تھے وہ تباہ ہوئے ہیں. یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا, یہ امریکن میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے, ABC نیوز جو ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہے. 16 جہاز میں پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا, اور 10 ریڈار سائٹس یہ امریکہ کے جو ہے وہ ہٹ ہوئے ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا, میں دوبارہ بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ امریکہ کے بارے میں بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ فری پریس ہے وہاں پہ. فری پریس وہاں پہ بھی نہیں ہے, وہاں پہ بھی ایک سرٹن لمٹ تک جا کے آپ اس سے آگے رپورٹ نہیں کر سکتے. اس ساری چیز کے باوجود امریکن میڈیا خود یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت سے نقصان ہوئے ہیں. وہ تو یہاں تک یہ باتیں کر رہا ہے کہ جناب ان کو یہ ایران تو خود یہ کر ہی نہیں سکتا تھا, اس کو تو رشیا مدد کر رہا ہے, اس کو رشیا سیٹلائٹ امیجری دے رہا ہے, رشیا اس کو جو ہے وہ ڈرون کی سپورٹ دے رہا ہے, رشیا ان کو پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے. وہ بار بار یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں. تو اگر امریکن میڈیا اپنے منہ سے کہنے کے لیے تیار ہو گیا کہ جناب 16 جہاز ہمارے جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں, 10 ریڈار سائٹس جو ہیں وہ ہمارے ہٹ ہوئے ہیں, تو پھر اور کیا رہ جاتا ہے. اور ابھی یہ انڈیپینڈنٹ سورسز سے جو ہے اس چیز کو کنفرم کرنا بہت مشکل ہے کہ مطلب کوئی اور تھرڈ پارٹی بھی اس چیز کو جو ہے کنفرم کرے. اس کے علاوہ ایک اور یہ فوٹیج جو ہے یہ تہران کی یہ فوٹیج ہے, جس پہ کل رات کو بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے ایک نیا جو ہے وہ حملہ کیا گیا. یہ وہاں کی فوٹیج ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے ایران کی جانب سے جو انٹرسیپٹرز وغیرہ جو ہے وہ فائر کیے جا رہے ہیں, ان کو ناکارہ بنانے کے لیے, ان میزائلوں کو ناکارہ بنانے کے لیے, جو اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ تہران کے اوپر. یہ تہران کی فوٹیج ہے جو اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پہ شدید رات کو جو ہے فائرنگ ہوئی ہے, شدید وہاں سے بمباری ہوئی ہے, اور یہ اس کی تازہ ترین فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایران کی جو خواتین کی ایک فٹ بال ٹیم تھی جو بیسکلی آسٹریلیا گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ ایک کنٹروورسی ہوئی تھی. وہاں پہ کنٹروورسی یہ ہوئی تھی کہ کچھ لڑکیوں نے وہاں پہ پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا, اسائلم سیکرز جو ہیں وہ بن گئی تھیں. تو پہلے تعداد 5 تھی, لیکن اس کے بعد 5 میں سے کچھ لڑکیوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. پہلے انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے لینی ہے اسائلم, لیکن بعد میں اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں لینی, ہم ایران واپس ہی جائیں گے. اس کے بعد جب یہ ایران واپس آئے تو ایران کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ ان کا استقبال کیا ہے, اور ایون آسٹریلیا کے اندر جو ہے ان لڑکیوں کے اوپر, ان کی بس کے اوپر جو ہے بہت ہوٹنگ بھی ہوئی وہاں پہ, کیونکہ جو ان کے مخالف تھے وہ ان کے اوپر ہوٹنگ کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ لڑکیاں وہاں پہ گئیں, انہوں نے اپنا میچ وغیرہ بھی کھیلا. تو جب واپس آئی ہیں تو پھر ایرانیوں نے جو ہے ان کو ان کا اس طرح ایک بڑا شاندار قسم کا جو ہے وہ انہوں نے استقبال کیا ہے. اس کے علاوہ یہ آسٹریلیا کی ہی ایک اور فوٹیج, آسٹریلیا کی ایکچولی فوٹیج, میں بھی آسٹریلیا کی بات ہی کر رہا تھا, آسٹریلیا کی فوٹیج ہے. یہ بیسکلی آسٹریلیا کے پرائم منسٹر ہیں البنیز, وہ ایک مسجد کے اندر وہاں پہ گئے اور اپنے ایک منسٹر کے ساتھ جو ہے ایک مسجد کے اندر گئے. لاکمبا ماسک بتایا جا رہا ہے, یہ سڈنی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو وہاں پہ جب وہ گئے تو وہاں پہ جو لوکل مسلم کمیونٹی تھی وہ اس سے بیسکلی خطاب کر رہے تھے. تو وہاں پہ چند مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کے اگینسٹ نعرے بازی شروع کر دی, ان کو کہا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں, اس مسجد سے باہر نکل جائیں, یو ناٹ ویلکم اوور ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ان کے اوپر اس بات کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ اسرائیل کی جانب سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یا جس طرح بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے, آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کو جس طرح آواز بلند کرنی چاہیے تھی, جس طرح اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی, مذمت کرنی چاہیے تھی, وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے یہ ان کے خلاف یہ بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ احتجاج ہوا ہے. اور اسی طرح ایک چیز میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور دس از جسٹ اے کامنٹری, یہ ذہن میں رکھیے خبر نہیں ہے, اٹس جسٹ اے کامنٹری. اور کامنٹری کیا ہے, یہ ایک گینڈولف بیسکلی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو بیسکلی سیکورٹی میٹرز کے اوپر جو ہے ٹویٹ کرتا ہے. میں صرف اس کے چند پیراگرافس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایکچولی پرابلم کیا ہے. F-35 یہ جو امریکی لڑاکا طیارہ ہے, اس کے حوالے سے کہتا ہے جی the F-35 was supposed to be unkillable, that was the whole point. کہ جو F-35 ہے, میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا بھی تھا کہ F-35 جو ہے ان کا بڑا ہی مہنگا ترین, اس کا ایکچولی جو پورا پروگرام ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ $400 ارب کا پروگرام ہے جس کے تحت اس جہاز کو ڈیولپ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, $400 ارب.
اندازہ کیجئے آپ ذرا. اور اس کے بعد یہ F-35 جو ہے بنایا گیا تھا, اور مقصد یہ تھا کہ یہ انکلیبل ہے, یہ اس کو تباہ کیا ہی نہیں جا سکتا, اس کو ہٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. کہ امریکہ نے جناب ایسا جہاز بنایا, بڑی دھوئیں مچی ہوئی تھیں اس کی, جب یہ آیا تھا نا پہلی دفعہ ریویل ہوا تھا تو پوری دنیا میں اس کی دھوئیں مچی ہوئی تھی کہ جناب بس اس سے بہتر جہاز کوئی نہیں بن سکتا. اس کے بارے میں یہ کامنٹ میں یہ ٹویٹ جو ہے میں پڑھنا چاہوں گا. کہتا ہے جی لاکہیڈ مارٹن spent 30 years and $400 billion. یہ 30 سال لگائے لاکہیڈ مارٹن جو ہے بہت بڑی دفاعی کمپنی ہے جو بیسکلی امریکہ کو اور دیگر ممالک کو جو ہے وہ اسلحہ پرووائڈ کرتی ہے. تو انہوں نے 30 سال لگائے یہ F-35 بنانے میں, اور $400 ارب اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوئے. دا موسٹ ایکسپینسو ویپنس پروگرام ان ہیومن ہسٹری. آج تک زندگی کے اندر مطلب انسانی جو تاریخ ہے اس کے اندر کسی ایک ہتھیار کو بنانے کے لیے اتنا پیسہ, اتنا ٹائم جو ہے وہ آج تک نہیں لگا. اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ انسانی تاریخ میں آج تک کسی ہتھیار کو ڈیولپ کرنے کے لیے اتنا پیسہ اور اتنا ٹائم آج تک کبھی بھی اس سے پہلے نہیں لگا ہے جو F-35 کے اوپر لگا. کہتا ہے جی کہ ناٹ آن ریڈار, آگے کہتا ہے جی دا موسٹ ایکسپینسو ویپن پروگرام ان ہیومن ہسٹری, بلڈنگ این ایئر کرافٹ دیٹ دی انیمی سمپلی کوڈ ناٹ سی. کہ مقصد یہ تھا اس جہاز کو بنانا جو کوئی دیکھ ہی نہ سکے, نظر ہی نہ آئے. نظر ہی نہیں آنے سے مراد ہے ریڈارز کے اوپر نظر نہ آئے. جب یہ میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ ریڈار کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ یہ جہاز ریڈار پہ نظر ہی نہیں آتا. ناٹ آن ریڈار, ناٹ آن انفرا ریڈ, ناٹ آن اینی تھنگ. کسی بھی ٹیکنالوجی کے اوپر یہ جہاز ٹریس نہیں ہوتا. The F-35 was not just a fighter jet. It was a theological statement, America's way of saying we have moved beyond the reach of your missiles, your sensors and your prayers. انہوں نے کہا یہ جو F-35 تھا نا یہ بیسکلی صرف ایک فائٹر جیٹ نہیں تھا کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے کوئی لڑاکا طیارہ تیار کر دیا. یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی, یہ بیسکلی ایک بات تھی, یہ ایک پیغام تھا پوری دنیا کو کہ اب امریکہ کا جو جہاز ہے نا وہ آپ لوگوں کے میزائلوں کی رینج سے نکل گیا. اب یہ پکڑا نہیں جا سکتا, اب آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے, آپ اس کو ہٹ ہی نہیں کر سکتے. یہ بیسکلی پیغام تھا تمام جو سپر پاورز تھیں, دیگر سپر پاورز, چائنا, رشیا, ان کو ایک پیغام تھا. اور اس کے علاوہ کہ جی ہمارے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا ہم آپ کو پہلے بتا دیں یہ F-35 ہمارے پاس ہے, آپ اس کو ہٹ نہیں کر سکتے, یہ آپ کے ہاتھ سے ہی باہر ہے. آگے کہتا ہے ایران اپیرنٹلی ڈڈ ناٹ گیٹ دا میمو. یہ جی لگتا ہے کہ ایران کو یہ پیغام نہیں ملا جو امریکہ یہ پیغام دے رہا تھا اپنے F-35 کے حوالے سے, شاید اسے یہ پیغام نہیں ملا. Somewhere over Iranian airspace on March 19, 2026 on IRST system, infrared search and track, the kind of sensor your grandmother could probably explain, looked up, found the F-35 and locked on. انہوں نے کہا کہ 19 مارچ کو رات کے وقت جو ہے پتہ نہیں کس طرح ایران نے کوئی ایسی چیز استعمال کی ہے جس سے یہ F-35 پکڑا گیا اور یہ ٹارگٹ کے اوپر لاک ہو گیا ایران کی جانب سے. Not because Irani engineers are geniuses, because the F-35, it turns out, is extremely hot. All that engine, all that thrust, all that carefully sculpted stealth geometry, and the bloody thing glows like a kettle. انہوں نے کہا یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کے جو انجینئر ہیں وہ بہت بڑے کمال ہیں یا بڑے کوئی جینیسز ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس F-35 کے اندر ایک بیسک مسئلہ ہے, اور بیسک مسئلہ یہ ہے یہ چونکہ یہ بہت پاورفل ہے, کیونکہ اس کا انجن جو ہے اتنا تگڑا ہے, تو جب یہ چلتا ہے, جب یہ اڑتا ہے تو یہ اس کا اور انجن اس کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ اپنا جو ہیٹ سگنل ہے یہ اتنا تگڑا ہیٹ سگنل نکالتا ہے اس کے انجن میں سے, وہ جو آگ اور دھواں وہ جو نکلتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ 1 منٹ میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ جناب وہ اڑتا ہوا جا رہا ہے. اس کے لیے ریڈار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے آپ کو, وہ آپ نے صرف ہیٹ سگنل سے ہی اس کو چیک کرنا ہے کہ جناب جہاز کہاں سے جا رہا ہے. آگے کہتا ہے the heat signature data Iran now holds is not just embarrassing. اس نے کہا ایران کے پاس یہ جو ٹیکنالوجی ہے, یہ جو طریقہ ہے F-35 کو پکڑنے کا, یہ صرف اور صرف بات تگڑی نہیں ہے, یہ شرم کا مقام ہے امریکنز کے لیے. اٹ از اے گفٹ دیٹ کیپس گیونگ ٹو ماسکو ٹو بیجنگ. انہوں نے کہا یہ ایرانیوں نے جو کچھ کر دیا ہے نا یہ صرف اور کچھ نہیں ہے, یہ آپ نے بیجنگ یعنی کہ چائنا اور ماسکو یعنی کہ روس, ان کے لیے بھی جو ہے آسانی پیدا کر دی ہے کہ جناب یہ F-35 نو پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھو. یہ طریقہ ہے, آپ کو ریڈار کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اس کا ہیٹ سگنل چیک کرنا ہے. To every procurement ministry on the planet that has been quietly wondering whether to spend the money on systems designed to kill the aircraft, the answer as of this week is yes. انہوں نے کہا پوری دنیا کے اندر جو وزارت دفاع کسی بھی ملک کی ہوگی جو سوچ رہی ہوگی کہ یہ F-35 جو ہے ہم نے اس کو کس طرح مارنا ہے, یہ اس کو کل کو اگر ہماری جنگ ہوگی امریکہ سے ہم نے کس طرح پکڑنا ہے, اور کتنے اربوں ڈالر ہمیں خرچ کرنے پڑیں گے صرف اس کو چیک کرنے کی خاطر, کیونکہ یہ تو پکڑا نہیں جاتا نا, یہ تو کب آئے گا کب چلا جائے گا. امریکنز تو یہی سوچتے تھے کہ اس کو نہیں پکڑا جا سکتا, لیکن کل رات کو یہ جو واقعہ ہو گیا ہے ایران کی جانب سے کہ ایک F-35 کو ہٹ کر دیا گیا ہے, اس کے بعد پوری گیم ہی پلٹ گئی ہے.
پوری دنیا کے اندر وہ جو F-35 کا جو ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ جناب یہ نہیں پکڑا جا سکتا، ایرانیوں نے اس کو توڑ دیا ہے، اس پورے یہ جو شیشے کی دیوار تھی اس کو توڑ کے رکھ دیا انہوں نے. کہتا ہے جی اینڈ ہیئر از دا بٹ دیٹ شوڈ ریئلی وری دا پینٹاگون، یو کین پیچ سافٹ ویئر، یو کین ری ڈیزائن کوٹنگز، یو کین ناٹ ری پروگرام اے پائلٹس برین. انہوں نے کہا آپ اربوں روپے لگا دیں جہاز کے مٹیریل کے اوپر، اس کی کوٹنگ کے اوپر، اس کی ٹیکنالوجی کے اوپر، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے، جو پائلٹ ہے، اس کے دماغ کا کیا کریں گے آپ؟ اس کی سوچ کا کیا کریں گے؟ اب یہ آگے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کہتا ہے ایوری F-35 ڈرائیور who takes off from here on actually knows that someone down there might be able to see them. انہوں نے کہا وہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو پتا لگ گیا، ایران کو بھی پتا لگ گیا کہ ہیٹ سگنل سے یہ پکڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو پائلٹ اندر بیٹھا ہوا ہے نا، جو ایکچولی جہاز اڑا رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میں ٹوٹلی انویزیبل نہیں ہوں، میں پکڑا جا سکتا ہوں. مجھے کوئی نہ کوئی نیچے وہاں پہ زمین کے اوپر کوئی میزائل آپریٹ کرنے والا، کوئی راکٹ لانچر، کوئی فائرنگ کرنے والا اگر چاہے تو مجھے پکڑ سکتا ہے. That changes everything about how they fly. Caution replaces aggression. Hesitation replaces instinct. $400 billion and in the end it was done by a heat sensor. Tremendous. وہ کہا $400 لگا دیا. کتنے سال لگا دیے اس جہاز کو بنانے کے لیے، اور صرف کل رات کو جو واقعہ ہوا ہے اس نے پوری کی پوری ٹیکنالوجی کا جو اینگل ہے جنگ لڑنے کا اس کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے کہ کسی مہنگے ریڈار سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ہیٹ سینسرز چاہیے، اور ہیٹ سینسرز کے ذریعے آپ F-35 جو ہے اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. یہ بات میں کیوں یہ اتنی بڑی ٹویٹ میں نے یہ کیوں پڑھی آپ کے لیے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی، اور جب اس میں یہ خبر آئی تھی کہ انڈیا کے 6 جہاز گر گئے ہیں، اس کے بعد پوری جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا تھا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بھارتیوں کو، وہ کبھی ادھر ٹکرے مارتے تھے، کبھی ادھر ٹکرے مارتے تھے. ارنب گوسوامی جو ہے وہ پوری چیخیں مارنا شروع ہو گیا تھا. مطلب پوری دنیا کو آئیڈیا ہو گیا، ان کو پتہ لگ جاتا ہے. میں نے اگر جو لوگ میرے ریگولر ویورز ہیں نا، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے، پوری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے. کہیں پہ بھی کوئی جہاز جب گرتا ہے نا، تو ذہن میں رکھیے گا، میں نے اس وقت بھی بات کی تھی، صرف انڈیا اور پاکستان کو نہیں پتا ہوتا. یہ مت سمجھے گا کہ چونکہ انڈیا کا جہاز اڑا ہوا تھا یا آپ کے جہاز نے ان کا جہاز گرا دیا تو یہ بات صرف انڈیا اور پاکستان کو ہی پتا ہے، اس میں سے ایک کہہ رہا ہے گرے، ایک کہہ رہا ہے نہیں گرے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے. آج کے ریڈار سسٹمز جو ہیں وہ 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ 5 جہاز فلاں جگہ سے اڑے اور لینڈ جو ہے وہ 4 کی ہیں. سب پتا ہوتا ہے. امریکن سیٹلائٹس کو پتا ہوتا ہے، برٹش سیٹلائٹس کو پتا ہوتا ہے، چائنیز کو پتا ہوتا ہے، رشینز کو پتا ہوتا ہے، سب پتا ہوتا ہے انہیں. ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کتنے جہاز اڑے تھے اور کتنے واپس آئے، اور جو ایک واپس نہیں آیا وہ گرا کدھر ہے. سو اس لیے یہ جو کل رات کو جو واقعہ ہو گیا ہے کہ F-35 ہٹ ہو گیا جا کے اور اس کو لینڈ کرنا پڑا ہے اور اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد پوری گیم ہی چینج ہو گئی. اور اب جو وہ جو سپر پاورز دیگر بیٹھی ہوئی ہیں وہ تو بیٹھ کے انجن کر دیے ہوئے ہیں کہ ان ویکوسی کرنا ہے کہ وہ اتنی سی بات ہے. اور امریکنز یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ اربوں ڈالر لگا کے ہم نے ایک جہاز بنایا اور ہم نے سوچا تھا کہ بس ہمارے پاس وہ طاقت آ گئی کہ اس پوری جنگ میں 28 فروری سے شروع ہونے والی اس جنگ میں امریکہ کا وہ جو غرور تھا، وہ تکبر تھا، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے نا وہ نیچے جا کے زمین بوس ہوتا ہے. اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. تو یہ جناب تک اپڈیٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.